السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دو اور بزرگ ہیں۔ یعنی ناظرین، یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یعنی کتنے بندے زخمی کیے اور کتنے مارے، ایسا سمجھ لیں، یا ایسا سمجھ لیں کتنے بابے اڑے ہیں اور ان کو نیچے گرایا ہے۔ اسی والا سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور کتنے بابے اڑ کے اپنی مریدینوں کو بچانے گئے ہیں، یعنی اڑ کے، نہ سائیکل پہ، نہ بائک پہ، نہ موٹر سائیکل پہ، یعنی نہ کار پہ، نہ رکشے پہ، نہ بس پہ، یعنی اڑ کے چل گئے ہیں۔ اڑ کے جا کے انہوں نے اپنی مریدنی وغیرہ کیچ کی، کسی نے اس کو چھت سے پھینکا اور بھاگ کر جا کے نا بزرگوں نے کیچ کر لی اپنی مریدنیاں، یعنی اسی والا سے آج بات ہوگی۔ تو آج یہ ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک شخص سرکار غوث اعظم کی خانقاہ کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہے تو کیا ناچو میں اور وہ آہوزاری کر رہا ہے، چوکھٹ پہ پڑا اور آہوزاری یعنی رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ کوئی آتے ہیں تو ان سے کہتا ہے میری سفارش کر دو، شیخ عبدالقادر جیلانی سے کہہ کہ مجھے معاف کر دے۔ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا حضور وہ جو چوکھٹ پہ پڑا ہوا بندہ ہے گڑ گڑا رہا ہے، آپ سے معافی چاہتا ہے، آپ معاف فرما دیں۔ غوث پاک نے فرمایا جا، میں نے اس کو معاف کیا۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کو معاف کیا، وہ شخص ہوا میں اڑنے لگا اور اڑ کے جانے لگا۔ دیکھنے والے کو حیرت ہوئی کہ یہ ہوا میں اڑنے لگا، تو پوچھنے والے نے پوچھا غوث اعظم سے سرکار یہ تو ہوا میں اڑا ہے۔ فرمایا تو کیا سمجھا، وہ کون تھا تجھے معلوم ہے؟ نہیں۔ کہا وہ اپنے وقت کا ابدال ہے، ابدال۔ کہا پھر وہ چوکھٹ پہ کیوں پڑا ہوا تھا؟ فرمایا چوکھٹ پہ اس لیے پڑا ہوا تھا کہ وہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہا تھا، اور ہوا میں اڑتے اڑتے جب میری خانقاہ آئی تو میری خانقاہ کے اوپر سے اڑنے لگا کہ میں بھی ولی یہ بھی ولی، تو میں ان کی خانقاہ کا ادب کیوں کروں، کیونکہ ولی میں بھی ہوں ولی یہ بھی ہے، تو میں نے اس کو پٹک کے یہاں گرا دیا کہ میری خانقاہ کا اس نے ادب نہیں کیا۔ پھر اس نے گریہ وزاری کی، پھر اس کی توبہ قبول ہوئی اور پھر اس کا مقام اس کو عطا کر دیا گیا۔ الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں ایک غوث کا غلام، غوث اعظم کا غلام غوث اعظم کی خانقاہ میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں ایک شخص وہاں پر تڑپ رہا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے۔ تو غوث اعظم سے عرض کرتا ہے غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑی بری حالت میں ہے، اسے کیا ہوا، اس کی مدد فرمائیے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ابدال ہے، ابدال، 3 ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے میری خانقاہ کے اوپر سے۔ مقام کیا تھا؟ ابدال تھا، ابدال میری خانقاہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ 2 ابدالوں نے دیکھا غوث اعظم کی خانقاہ ہے، ایک دائیں طرف چلا گیا، ایک بائیں طرف چلا گیا۔ اس نے کہا میں خود ولی ہوں، میں کیوں غوث کا عدد کروں، یہ وہ ابدال ہے، وہاں سے گرا میری خانقاہ میں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اڑنے والا ابدال غوث کی توہین کرے، اس کی یہ حالت ہے، زمین میں رینگنے والے کیڑے تو گستاخی کرے گا تو تیری کیا حالت ہوگی۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس کا نام بھی لکھا ہے کہ ابو سعد عبداللہ بن احمد بن علی۔ اس نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مکان کی چھت پہ چڑھی، اس کا نام فاطمہ اور 16 برس کی اس کی عمر صرف، تو اس کو جن اٹھا کر لے گیا ہے، میری بیٹی کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ میری بیٹی کنواری ہے، خوبصورت ہے، چھت پہ چڑھی اور جن لے گیا ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا
जंगल की तरफ जाओ, वहाँ 5 टीले हैं, 5वें टीले के पास जाकर बैठो और अपने गिर्द एक दायरा लकड़ी से खींच लेना और ये कहना दायरा बनाते हुए बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर, इतना कहना और दायरा बना लेना। तुम्हारे पास बहुत सी चीज़ें आएंगी लेकिन उस दायरे में दाखिल नहीं होंगी, डरना और घबराना नहीं। उसने इसी तरह किया, वो चला गया, दायरा बना लिया। जिन्नों के गिरोह आए उसके पास, बड़ी बड़ी शक्लें बनाकर आए, मगर वो गौसे पाक की बात पर यकीन करते हुए उसी तरह बैठा रहा। फरमाया बादशाह आएगा जिन्नों का तुम्हारे पास। रात को आते रहे दूसरे, सुबह सुबह जिन्नों का बादशाह आया उसके पास एक लश्कर के साथ, और वो दायरे में दाखिल नहीं हुआ। उसके पास आके पूछा कैसे बैठे हो? उसने कहा मुझे गौसे पाक ने भेजा है, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने भेजा है। इतना कहा तो बादशाह उस शख्स के पास आके जमीन पर बैठ गया और कहने लगा तुम्हारी क्या हाजत है? इसने सारी बात सुनाई तो उसने अपने साथियों से कहा ये काम किसने किया है? उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम। उनका पता करो। तो चीन, कहाँ बगदाद और कहाँ चाइना, चीन के एक जिन ने यह हरकत की थी, उसको पेश किया गया, लड़की उसके पास थी। वो जब आया तो बादशाह ने, जिन्नों के बादशाह ने उससे पूछा तुझे किस चीज ने इस पर बरंगेख्ता किया, उकसाया तुझे कि तू गौसे पाक के इलाके से लड़की उठा के ले जाए? तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई? उसने हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। उसकी गर्दन उड़ा दी गई, बेटी उसके हवाले कर दी। तो मैंने उस बादशाह से कहा तुम गौस पाक का इतना कहना मानते हो, उनके नाम का इतना असर? तो उसने कहा वो जिस तरह अल्लाह की अता से बगदाद में बैठे हैं वो पूरी कायनात में तसर्रुफ करते हैं। जिन्नों इंसानों पर उनको इख्तियार दिया गया है, हम उनकी नाफरमानी कर सकते नहीं। तो जब नबी पाक के गुलामों की ये शान है, बच्चों की ये शान है, खुद नबी पाक की कितनी शान होगी। हज़रत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं, सरखेल हैं, इमाम हैं, मुर्शिद हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। बहुत सारे लोग थे जो हुजूम में आपसे निस्बत कायम कर रहे थे तो उसकी निस्बत भी कायम हो गई। खैर वो नेक पहले ही थी, जब निस्बत कायम हुई तो और रंग चढ़ा और इतनी दयानत से शाही महल में काम किया कि बादशाह उससे बहुत ज़्यादा उस पर एतमाद करने लगा। जो उसकी हम मनसब थी उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्ज़ाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया कि मैं इतना एतमाद करता हूं और इसने मेरे घर के अंदर चोरी की। उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। उसने चीख के कहा मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी कौन सुनता। खैर उसको छत पे ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारे की तरफ मुंह करके कहा शया लिल्ला चू गदाए मुस्तमंद अल मदद खाहम ज़ शाहे नक्शबंद। मैंने सुना था औखे वेले पीर मदद को आते हैं, तो इससे औखा वेला तो मेरे ऊपर नहीं हो सकता। और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम। तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल पड़ा। हज़रत शाह नक्शबंद बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा काबिल में गए और बड़ा हुजूम जमा हो गया, बहुत बड़ा मजमा जमा हो गया। तो बादशाह की लोंडी ने देखा कि इतने लोग जमा हैं, ये कहाँ से आए हैं, इतना मजमा कैसे जमा हो गया। उन्होंने कहा शाह नक्शबंद बुखारी आए हैं, शाह नक्शबंद बुखारी आए हैं, बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं, बहुत बड़े शेख हैं।
لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہیں. اس نے کہا یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں, یہ شیخ لوگ کون ہوتے ہیں, ان کو لوگ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں, کیوں اتنے لوگ جمع ہیں. انہوں نے کہا, اس بندے نے کہا کہ دیکھ, جب کوئی مشکل آتی ہے یہ مدد کرتے ہیں, اور جب انسان کے دل میں سکون نہیں ہوتا تو ان کی برکت سے اسے سکون مل جاتا ہے. اس نے کہا یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے, میں بھی جاتی ہوں, میں بھی بیعت ہو جاتی ہوں. وہ بھی شاہ نقشبند بخاری کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. آپ نے اسے وظائف دیے, اوراد دیے, اور اس کو وہاں سے رخصت کیا اور تلقین کی اچھے کاموں کی, عبادات کی. وہ جب واپس بادشاہ کے محل میں گئی تو وہ پہلے بھی نیک عورت تھی, پہلے بھی پارسا تھی. جب واپس گئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی, اس کے اوراد اور وظائف میں اضافہ ہوا, اس کی نیکی میں, اس کے تقوی میں اضافہ ہوا. تو بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا. بادشاہ اس پر شفقتیں, مہربانیاں شروع ہو گئی, اس کو تحفے دینا شروع کر دیا کہ یہ بہت اچھی ہے, نیک ہو گئی ہے. لیکن اب جو باقی لونڈیاں تھیں انہیں حسد ہوا کہ بادشاہ اس پر اتنا شفیق و مہربان ہو چکا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے بادشاہ کے محل سے کچھ زیورات چوری کیے اور بعد میں اسی سے برآمد کرا دی, اسی کے کمرے سے برآمد ہوئے. تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو چور ہے. بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور غصے سے بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو نیک سمجھتا تھا, اس کی نمازیں دیکھتا تھا, اس کے روزے دیکھتا تھا, اس کی عبادت دیکھتا, یہ تو دھوکہ دے رہی تھی مجھے, یہ تو مجھے بیوقوف بنا رہی تھی, اس نے تو میرے بادشاہ کے محل سے زیورات چوری کیے. بادشاہ نے کہا اب اسے سزا دی جائے گی. کیا سزا دی جائے گی؟ کہا کہ اس کو چھت پر لے جاؤ اور اس کو محل کے چبارے سے چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دو اور اس کو قتل کر دو. اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں چور نہیں ہوں, میں نے چوری نہیں کی, اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے, لیکن کسی نے نہیں سنی. اب کیا ہوا, جب اسے وہاں سے بادشاہ کے خادم نے دھکا دینے کی کوشش کی, دھکا دینے ہی والا تھا, ہاتھ رکھنے ہی والا تھا, تو اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی, میں تو شاہ نقشبند بخاری کی مریدہ ہوں. اور جب مرید ہوئی تھی تو کسی بتانے والے نے بتایا تھا یہ پیر لوگ کون ہوتے ہیں, یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں. کہا جب مشکل آئے تو یہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں, مشکل آئے تو مدد کے لیے آ جاتے ہیں. اس نے کہا ہے میرے شیخ, ہے شاہ نقشبند بخاری, اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے. دھوکے سے مجھے چور کہا گیا اور اب میری موت کا وقت آ رہا ہے, آؤ میری مدد کے لیے آؤ. جب اسے دھکا دیا گیا ابھی وہ زمین پر گری ہی نہیں تھی کہ شاہ نقشبند بخاری آ گئے. اپنے دامن میں لیا, اسے بچایا. اس نے کہا ہے شاہ نقشبند بخاری آپ کب آئے, آپ کب آئے؟ تو آپ نے فرمایا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدی. کہا آپ کب آئے, آپ کب پہنچے؟ کہا ہے موری مریدہ تو ادھر چبارے سے آ رہی تھی, میں بخارے سے آ رہا تھا. تو چبارے سے آ رہی تھی, تو وہاں سے کابل کی زمین پر گر رہی تھی, تو چبارے سے کابل کی زمین پر گر رہی تھی, تو وہاں سے اتری, تو وہاں سے گری, یہ تیری پرواز ہے. اور ادھر اللہ کے ولی کی پرواز کیا ہے؟ کہا تو ابھی کابل کی زمین پر پہنچی نہیں تھی, تیرا پیر تیری مدد کے لیے بخارے سے کابل کی زمین پر پہلے پہنچایا. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی, ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا. اگر پسند کیا تو آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا. ناظرین, دین اسلام مکمل ہو گیا, نہ ہی اب اضافہ کیا جائے نہ ہی اب کمی کی جائے. ناظرین, یہ جو قصے کہانیاں اسٹوری ہیں, استغفر اللہ معاذ اللہ, عوام الناس کو سنائی جا رہی ہے. کیا ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے, دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اگر اتنا ہی ان کو شوق ہے سنانے کا, یعنی اللہ کے ولیوں کے تذکرہ شان سنانے کا, پھر عوام الناس کے سامنے سورہ کاف کھولے اور ان کے عوام الناس کے سامنے سورہ کاف پڑھ کر سنائے اور ان کا ترجمہ بھی سنائے کہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اپنی درمیانی عمر اللہ رب العالمین کو دے دی. یعنی درمیانی عمر, اور اللہ رب العالمین کو وہ ولی اتنے پیارے لگے, اصحاب کہف جو اتنے اچھے لگے, اللہ پاک نے ان کا ذکر پھر قرآن پاک کے درمیان کے اندر ہی کر دیا. وہ اللہ کے ولی جو اللہ رب العالمین کو اتنے پیارے لگے, اتنے اچھے لگے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا فِي آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. جیسے آپ دیکھیں گے نا معاشرے کے دنیا کے اندر, ایک ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے, بیٹا سو جا, بیٹا سو جا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ولی مجھے اتنے پیارے لگے, اتنے اچھے لگے, میں نے بھی ان کو تھپکی دینی شروع کر دی, اور میری تھپکی سے اتنا سوئے, اتنے سوئے کہ انہوں نے 309 سال سوئے گزار دی. جب 309 سال سوئے گزار دی, جب ان کو پھر اٹھایا گیا. بلکہ یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہے اللہ جب وہ سو گئے ان کی کروٹ کون بدلتا تھا, یعنی پنجابی کہتے ہیں پاسے کون پلٹدا سی,
کروٹ کون بدلتا تھا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جی میرے ولی اگر سو جائیں آسمان پر بیٹھ کر مجھے ہی ان کی کروٹ بدلنا پڑتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کی کروٹ بدلتا ہے. لیکن یہ جو معاشرے کے اندر مولوی حضرات قصے کہانیاں سٹوریاں سنا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں جی ہمارے بابے اڑتے بھی ہیں, ہمارے بابے مریدنیاں کیچ بھی کرتے ہیں, ہمارے بابے استغفر اللہ معاذ اللہ اپنے مریدوں کو اگر قضائے حاجت درمیان میں یعنی لیکچر کے دوران درس کے دوران لیکچر ہونا شروع ہو جائے, بیچ میں کسی قضائے حاجت آ جائے تو اس کو اٹھا کے جنگل بیابان کے اندر بھی بٹھا دیتے ہیں, ان کو فارغ کر کے پھر لے آ کے مجلس کے اندر بٹھا دیتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ. کیا ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے یہ جو بیان کر رہے ہیں؟ خیر اب ہم بڑھتے ہیں پھر اللہ کے ولیوں کی طرف, اصحاب کہف کی طرف. وہ سو گئے, جب ان کو پوچھا گیا, اٹھایا گیا, پوچھا گیا کتنا دن سوئے ہو, وہ کیا کہہ رہے, قالوا لبسنا یوما او بعد یوم, کہنے لگے اللہ ہم سوئے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ, یعنی صبح سوئے ہیں دوپہر کو اٹھ گئے ہیں. اللہ کے ولی سو جائے, قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے ولی سو جائیں ان کی کروٹیں بھی اللہ رب العالمین کو بدلنی پڑتی ہیں. اگر اللہ کے ولی سو جائیں تو فرمایا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کتنے دن سوئے رہے ہیں, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے 309 سال سوئے رہے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں 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 استغفر اللہ, مطلب ہمارے بابے تو دور کی بات, جو بابوں کی بلیاں نا وہ بھی ہر چیز جانتی ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. اب میں کیا نظیر بیان کروں, یقین مانیے میں دعا ہی کرتا ہوں اللہ پاک ان لوگوں کو عوام الناس کے سامنے رب العالمین کا قرآن بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور محبوب علیہ السلام کا فرمان بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے اللہ پاک